السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن میں، تفسیر قرآن کے مبارک سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور اسی آیت کریمہ کو گزشتہ درس میں بھی پیش کیا گیا تھا، اور اس کے ایک حصے کی تفسیر اور توضیح ہو چکی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو آسانی اور خوشحالی تک مہلت دینا ہے، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو۔ آپ کو بتایا گیا تھا اس آیت کریمہ میں شریعت نے ایک مسئلے کا حل پیش کیا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے کسی کو سودی قرض دیا، اس کے ساتھ کوئی سودی معاملہ کیا، پھر اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ چیز درست نہیں ہے، سودی قرض ہے، سودی معاملہ ہے، حرام ہے، تو اب اس کو ضروری ہے کہ فوراً اس معاملے کو اسٹاپ کر دے، یعنی جو بھی ایگریمنٹ ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، جو بھی طے ہوا ہے، وہ سب کینسل ہو جائے گا، اور وہ اپنا اصل مال لے لے گا اور میٹر کو وہاں پر ختم کر دے گا۔ جتنی بھی شکلیں سود کی آتی ہیں، سود کی شکلیں قرض میں آتی ہیں، سود کی شکلیں بزنس میں آتی ہیں۔ ایک سودی بزنس اور تجارت کی مثال کہ آپ کہیں پر کسی کے ساتھ شراکت میں کوئی کاروبار کر رہے ہیں، اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، تو جس کے پاس آپ نے پیسہ انویسٹ کیا اس نے آپ سے کہا کہ آپ 10,000 روپیہ دے دیجئے اور آپ کو ہر مہینے 500 روپیہ ملتے رہے گا۔ سودی تجارت اسلام میں جائز نہیں۔ اب آپ نے کسی کے یہاں پیسہ لگا دیا تھا، ایگریمنٹ معاہدہ ہو گیا، اب آپ کو معلوم ہوا کہ نہیں، جائز نہیں ہے، تو وہاں اسٹاپ کر دیں، کینسل ہو گیا اس۔ اب مسئلہ بچتا ہے کہ جو پیسہ آپ نے لگایا ہے وہ آپ کو واپس ملنا چاہیے فوراً، کیونکہ سودا کینسل ہو گیا، لیکن جس کے پاس آپ نے لگایا ہے یا جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے اس کے پاس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دو حل بتایا ہے۔ ایک حل کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہوا، اور وہ حل یہ ہے کہ تم اس کو مہلت دو، اس کو مہلت دو، اس کو موقع دو، اس کے لیے آسانی ہو جائے جب واپس کرنے کی، وہاں تک دو موقع۔ اور قرض دے کر کے آسانی اور سہولت دینا یہ معمولی چیز نہیں، ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کو ہم نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کہ ان کا ثواب کتنا بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک آدمی تھا، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، کوئی بہت بڑا نیک آدمی نہیں تھا، بہت بڑا تہجد گزار اور عبادت گزار اور قیام اللیل کرنے والا، روزہ رکھنے والا نہیں تھا، لیکن ایک خاصیت اس کے اندر تھی کہ لوگوں کو قرض دیتا تھا،
سبحان اللہ، قرض دینا کتنا بڑا نیکی کام۔ اور اس نے اپنے نوکروں چاکروں کو کہہ رکھا تھا کہ جب کسی سے قرضہ واپس لینے کا وقت آئے اور تم اس کے پاس جاؤ لانے کے لیے، تو اگر وہ نہ دے پا رہا ہو، مہلت مانگ رہا ہو، موقع مانگ رہا ہو، تو چھوٹ دے دینا، موقع دے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حل تو یہ پیش کیا بھائی کہ آپ مہلت دیجئے، اور دوسرا حل پیش کیا جو آج کے درس میں بتانا چاہتا ہوں، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر ہو سکے، اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے، جو آپ نے اس بھائی کو قرض دیا ہے تو بھائی واپس نہیں کر پا رہے، تو مہلت دے دو کم سے کم، اور اگر ہو سکے تو اس سے بڑا کام کر دو، صدقہ کر دو، جان دو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کو بالکلیہ، اس کو آزاد کر دو، کہہ دو بھائی آپ کو میں نے جو دیا تھا قرض 10,000 روپیہ آپ رکھ لیجئے، میری طرف سے آپ کو تعاون ہے، میری طرف سے آپ کو جو ہے کیا نام ہے، یہ آپ کی ضرورت کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے، صدقہ کر دو۔ یہ کر دو تو اور زیادہ بہتر ہے، خیر لکم، بہت افضل ہے۔ یعنی گویا کہ اگر ہم نے کسی کو سودی قرض دیا اور پھر معلوم ہوا کہ یہ حرام ہے، تو اب وہ جو پیسہ ہم نے اس سے واپس لینا ہے، اگر ہم اس کو معاف کر دیں تو سب سے اچھا ہے، اور اگر معاف نہیں کر سکتے ہیں تو مہلت دیجیے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ تم صدقہ کر دو، چھوڑ دو۔ اور صدقہ کرنے کے بارے میں بس ماضی قریب میں ہی کتنی آیتیں ہم لوگوں نے پڑھی، کس طرح سے اللہ رب العزت نے صدقہ کی ترغیب دلائی، اور صدقہ کا کیا مقام اور فضیلت بیان کیا ہے۔ صدقہ اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ ہمارے مشکل کو آسان کرتا ہے، صدقہ روزی کو کشادہ کرتا ہے، صدقہ ہمارے ہر معاملے میں آسانی پیدا کرتا ہے، صدقہ سے ہمارا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، صدقہ سے مال میں برکت ہوتی ہے، صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر صدقہ کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ کون کرے گا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم کو معلوم ہے۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ علم ہے، یقین ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب ہمارے صدقہ کا ثواب اللہ رب العزت بے حساب دے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، 10 گنا سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا اور بڑھا دیتا ہے۔ اگر ہم کو اس بات پر یقین ہے کہ صدقہ کرنے سے ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے، آپ نے مال میں برکت کا واقعہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا باغیچہ تھا، باغیچہ میں جو پیداوار ہوتا تھا وہ اللہ کے راستے میں بے حساب خرچ کرتے، مال کو جمع کر کے رکھنے والا نہیں تھا۔ ایک دن ایک آدمی نے سنا کہ بدلیاں ہیں کچھ، اور وہ ہواؤں سے ادھر ادھر اڑ رہی ہیں، بدلی میں آواز آئی کہ اس کے حدیقۃ فلان، نام لے کر بدلیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ اور فلاں کے باغیچہ کو سیراب کر دو۔ اللہ اکبر، برکت کا مظہر دیکھیے، دینے والا تو اللہ ہے، اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کی دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی ہے؟ آپ دو گے اللہ آپ کو دے گا، آپ نہیں دو گے اللہ نہیں دے گا، جو ہے بھی برباد ہو جائے گا۔
آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، ایک بد دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے والا کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ تو خرچ کرنے والے کو بہت بہترین بدلہ دے، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے کو تو برباد کر دے۔ جب اس آدمی نے اس بادل سے یہ آواز سنی کہ جاؤ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو، تنگ رہ گیا، حیران ہو گیا۔ نام لیا جا رہا ہے کہ خالد محمد عبد الرحمن فلاں، اس نے بادلوں کا پیچھا کیا اور غور کرنے لگا کہ یہ بادل کہاں جا کے بارش میں برسا کر۔ دیکھتا ہے کہ ایک باغیچے کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں بارش ہونے لگتی ہے، پورا باغیچہ سیراب ہو جاتا ہے۔ اس باغ میں ایک آدمی پھاوڑا لے کر کے پانی کو ادھر سے ادھر موڑتا ہے۔ یہ فوراً بھاگتے ہوا اس کے پاس گیا، کہا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فلاں بن فلاں ہے۔ یہ وہی نام تھا جو نام بادلوں کو لے کر کے ان کو حکم دیا گیا تھا، اسی لیے نام پوچھا کہ نام کنفرم کر لیں۔ کہتا ہے بھائی آپ نے میرا نام کیوں پوچھے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ نام میں نے اس لیے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم اس باغ میں کرتے کیا ہو؟ میں نے بادلوں میں تمہارے نام کے ساتھ یہ سنا کہ جاؤ فلاں کے باغیچے کو برساؤ، سیراب کر دو، کیا کرتے ہو؟ تو کہا تم نے کہہ دیا ہے تو میں بتا دوں کہ باغ میں جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے اس کا 3 حصہ کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ اسی باغ میں لوٹا دیتا ہوں، اور ایک حصہ غریبوں مسکینوں میں خرچ کر دیتا ہوں۔ 1/3 مال۔ بتائیے ہم میں سے کون 1/3 مال خرچ کرتا ہے؟ آدمی 50 اور 100 روپیہ دے کر کے مست رہتا ہے، ارے وہ لاکھوں دے سکتا ہے، کروڑوں دے سکتا ہے، لیکن سمجھتا ہے 50 اور 100 روپیہ، 1000 روپیہ، 500 روپیہ دے، میں نے بڑی مدد کی، بہت تعاون کیا مدرسے کا، مسجد کا۔ بخیل ہے، بخیل ہے، تو لاکھوں کروڑوں دے سکتا ہے لیکن تو نہیں دیتا ہے۔ بہرحال اس نے جو ہے کرم، تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی اور بہنوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، مجبور اور پریشان حال لوگوں کو معاف کر دینے سے۔ ایک آدمی نے آپ کو قرضہ لیا، تکلیف میں آ گیا، پریشانی میں آ گیا، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، کئی گنا صدقہ کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ تم صدقہ کرو، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ کس کے لیے ہوگا؟ جس کے پاس علم ہے، یقین ہے، اللہ پر یقین ہے، اللہ کے ثواب پر یقین ہے، یوم الجزا پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، موت پر یقین ہے۔ یقین ہوگا تب ایسا کرے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو ترغیب دلائی ہے معاف کرنے کی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ان قرآنی پیاری توجیہات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔